جو ملک میں روز بروز جو معاشی صورتحال بہتری کی بجائے ابتری کی طرف جا رہی ہے، اس کی خیال آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بشیر عادل صاحب، آپ پریزیڈنٹ اس پریس کلب مردان کی حیثیت سے اور آپ کی ٹیم کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہے، پوری آپ کی ٹیم اور کیبنٹ ہے، ان کی طرف سے میں آپ کی طرف سے اپنی اس دعوت کے لیے اور اس موقع کی فراہمی کے لیے شکر گزار ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ ملک میں ایک ابتری کی صورتحال ہے، وہ معاشی ابتری بھی ہے، اور وہ مہنگائی اور انفلیشن کا طوفان بھی ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ جن جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ سب مسائل تب حل ہوں گے جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، سیاسی استحکام آ جائے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نو منتخب امیر جماعت کی پالیسی دی ہے، اور اس کے بعد جو میڈیا کے نمائندوں سے منصورہ لاہور میں انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا ہے اور تفصیلی پریس ٹاک کی ہے، تقریباً 1 گھنٹے پر محیط، اس میں بھی پوری ایک جامع کمپریہنسو پالیسی کا اعادہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو حکومت بنی ہے اس وقت، یہ حکومت اصل منتخب حکومت نہیں ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے۔ فارم 47 کے مطابق یہ حکومتیں بنی ہیں۔ جب تک فارم 45 کے مطابق صحیح نمائندے جو ہے ان کو اختیار نہیں دیا جاتا، تب تک ملک میں پولیٹیکل استحکام نہیں آ سکتا۔ اور اس میں ہم نے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس پاکستان سے کہ وہ اس میں اقدام کرے اور باقاعدہ جو اویلیبل فارم 45 ہے جو لوگوں کے پاس ہے وہ منگوائیں، اور اس کے مطابق صحیح قیادت کو یہاں پر موقع دیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو ابھی آپ نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا، ان میں سب سے بڑا گندم کا بحران پیدا ہوا ہے۔ گندم کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، بحران تو اس لحاظ سے ہے کہ جو اویلیبل گندم ہے وہ سکینڈل آپ کہہ لیں، بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ تقریباً $1 بلین کا جو امپورٹ ہوا ہے اور درآمد ہوئی ہے، تو سکینڈل ہے بالکل۔ اس وقت جو پنجاب میں کسان ہے، تو جو حکومتی پالیسی ہے جس کے مطابق ان کو گندم خریدنا چاہیے 3,900 روپیہ فی من کے حساب سے، اس حساب سے نہیں، اس سے بہت کم کے حساب سے بھی ان سے وہ گندم نہیں لیا جاتا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گودام بھر دیے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اس کی واضح تحقیقات ہونی چاہیے۔ نگران حکومت کے دور میں ہوا ہے، اس پر بھی خاموشی ہے۔ عدلیہ کے ہاں، لیکن بس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، کل بھی میں ایک جگہ فاتحہ خوانی کے لیے جا رہا ہوں، یہ پورے ملک میں لیکن خاص کر ہمارے KPK میں جو بیلٹ ہے ہمارا جنوبی اضلاع سائٹ کا، وہ زیادہ متاثر ہے، اور اس سے نیچے بھی پورے علاقوں میں، یعنی ابھی یہ ریسنٹلی جماعت اسلامی کے 3 اہم ذمہ داران کو وہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے وزیرستان میں۔ ایک ہمارے سابق الخدمت فاؤنڈیشن کے ذیلی صدر تھے جو صوبائی اسمبلی کو امیدوار تھے، اس کے بعد ان کے بھائی بنے الخدمت کے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور ابھی میرے خیال میں کل تیسرا یا چوتھا دن ہے کہ جماعت اسلامی کے وہاں کے سابق امیر ضلع ملک حاجی رحمان اللہ صاحب، جو امیر ضلع بھی تھے اور الیکٹڈ VC چیئرمین تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ تو ہے امن و امان کی صورتحال۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ حکومتی ریٹ کہاں ہے، جو ایجنسیز ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اگر آپ دیکھیں گے انفلیشن کا، تو ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں پرائسز میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں چیزیں، لیکن دوسری طرف ٹیکسز کا ایک بھرمار ہے، بہت بڑا بھرمار ہے، جو ادھر کمی آتی ہے ادھر ٹیکسز بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سولر کے بارے میں سنتے ہیں، ابھی تک ان کی کوئی آفیشیل ڈکلیریشن تو نہیں ہے اور کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، افواہ ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں جب فلوٹ ہوتی ہے تو وہ سامنے آتی ہے۔ تو حکومت کی طرف سے عوام کے ساتھ ریلیف کا کوئی معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس طریقے سے آئین کی بالادستی کی جو بات کی ہے ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی کی ہے، تو جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو آئین کے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، لیکن وہ دائرہ تو سب کو معلوم ہے، وہ تو متعین ہے۔ اس ادارے کے اندر اگر آپ رہ کر کام کریں تو ملک میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آئین کی بالادستی اور کانسٹیٹیوشن اور جمہوری اصولوں کی بالادستی اور اسلامی نظریہ حیات کی بالادستی، اس سے ہمارا ملک بچ سکتا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی
پیش رفت نظر نہیں آتی۔ حالیہ جو انتخابات عام ہوئے اس میں جماعت اسلامی کو امیر جماعت کے وقت سے بھی یہی ہے، اور اس نئے امیر جماعت کے وقت سے بھی، کہ ہم اپنے نشان پہ اور اپنے جھنڈے کے نیچے الگ طور پر جو ہے الیکشن میں حصہ لیں گے، کہ کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ پالیسی پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، لیکن یہ جو ہے کہ جماعت کی ناکامی، یا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کی حکومتیں بنی ہیں، کس طرح کی حکومتیں لائی گئی ہے، اس کو ہم پیمانہ نہیں بنا سکتے کسی جیت اور ہار کا۔ لوگوں نے ہمارے پیغام کو سنا، ہماری بات کو سنا اور اپریشیٹ کیا، تو وہ پالیسی کا تسلسل ہے، سابقہ بھی اپنا نشان اور اپنا جھنڈا اور اپنے پلیٹ فارم سے، اور اس وقت بھی اس پالیسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ البتہ گفت و شنید اور بات چیت تمام سیاسی جماعتوں سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے کہ وہ موجودہ جو سیاسی سیناریو بنے اس میں وہ کال دی آئی کی قیادت اسد کیسر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور یہ جو اختر مینگل صاحب، یہ لوگ آئے تھے۔ ان کو جو میری جماعت نے بات کی ہے وہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی ہے، تمام کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن اور دھاندلی کے خلاف موومنٹ ہے کسی کی بھی، یا یہاں پر آئین کی بالادستی کے لیے موومنٹ ہے، تحریک ہے، اس میں ہم بات چیت بھی کریں گے، اس میں ہم گفتگو بھی کریں گے، ایک دوسرے کے پروگرامات بھی آتے جائیں گے، لیکن اس اتحاد کا حصہ ہم نہیں بنیں گے۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ کام کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جو لوگ آ کے اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، کل اگر ان کی بات کسی جگہ بن جائے تو کیا یہ تحریک پھر چلائیں گے یا یہ رک جائے گی؟ ہم ایسی تحریک چلائیں گے کہ وہ کسی جگہ رک نہ جائے، مقاصد کے حصول تک ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اپنے پلیٹ فارم سے جاری رکھیں گے۔ یہ ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہے۔ باقی آپ نے جن کا نام لیا، سوال کیا، تو حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اسمبلی میں جب بات کرتے ہیں اس دھاندلی کے خلاف اور اس ریگنگ کے خلاف، ان کے ساتھ جو ان کا ایم این اے بیٹھا ہوا ہے پشاور سے، وہ کس طرح آیا ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہم اپنی جماعت اسلامی کے ساتھ جچتی ہے۔ یہ بات جماعت اسلامی یہ بات کر سکتی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جیسا ایک لیڈر چاہیے جس نے کہا کہ مجھے آپ نے سیٹ دی ہے صوبائی اسمبلی کی، یہ میری سیٹ نہیں ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ تو اس کے کسی کی بھی آواز میں وزن تب بنے گا جب وہ کہے کہ یہ جو مجھے سیٹ دی گئی ہے یہ میں نہیں لیتا، یہ میری سیٹ نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ اس پورے گیم کا حصہ ہے ان اے وے، پارشلی، یا جس طرح بھی حصہ ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں۔ اس کے خلاف حافظ نعیم الرحمان کو حق پہنچتا ہے جس نے وہ سیٹ صوبائی اسمبلی کی واپس کر دی کہ یہ میری سیٹ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں کس طرح آئے ہیں؟ پشاور سے الیکٹڈ ایم این اے کیسے آیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، چونکہ ملک اس وقت گمبھیر مسائل میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ جس میں زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی رول ہے، غریب آدمی یا عام آدمی انتہائی مایوسی کا شکار ہے، خصوصاً اوورسیز پاکستانی جو 90 لاکھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کے پاس کوئی حل ہے، کوئی تجاویز ہے کہ وہ سامنے لائے، قوم کو بتائے کہ یہ اسٹیپ اٹھانے سے ملک کے مسائل حل ہوں گے، جو ادارے ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے؟ جماعت اسلامی نے اس پچھلے 2024 کے الیکشن میں ایک بڑا کمپریہنسو مینیفیسٹو دیا ہے۔ اس مینیفیسٹو اور منشور میں پورا فل فلیج پروگرام ہے، معیشت کے حوالے سے بھی، ایگریکلچر کے حوالے سے بھی، تعلیم کے حوالے سے بھی، اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے۔ اتنا فل فلیج اور اتنا جامع پروگرام میرے خیال میں کسی پارٹی نے ابھی تک نہیں دیا، اور اس میں پہل جماعت اسلامی نے کی ہے کہ جو فارن کے ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے، ان کے حقوق کیا ہے، ان کو کس طرح ڈیو حق دیا جا سکتا ہے۔ اپنے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جو پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، کتنے لوگ چھوڑیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ تو یہ سب فل فلیج پروگرام ہے جس کو آپ وزٹ کریں، آپ دیکھیں۔ بڑی بڑی باتیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دی، آئین کی بالادستی، جمہوری اداروں کا استحکام، اور اس طریقے سے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن، الیکٹورل ریفارمز، انتخابی اصلاحات۔ ہم متناسب نمائندگی کی بات بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا پہلے سے ڈیمانڈ ہے کہ جو لوگ بلوچستان میں کوئی ووٹ ڈالتا ہے اس کو حق ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ ادھر ادھر سے جتنے ووٹ ایک پارٹی کو آتے ہیں اس کی نمائندگی اس کے مطابق ہوگی، تو متناسب نمائندگی بھی ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے پورا پلان ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے خلاف اصلاحات کا پورا ایک پیکج ہے، تعلیم کا ایک پورا پیکج ہے، تو وہ جماعت اسلامی نے دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس ٹیم ہے،
ڈیلیور کرنے کے لیے ایک دیانتدار ٹیم موجود ہے۔ میں آخر میں یہ ایک بات عرض کروں گا کہ 18 مئی کو ہمارے نو منتخب امیر جماعت محترم انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب پشاور تشریف لائیں گے اور ان کا ایک بہت بڑا عوامی استقبال ہوگا یہاں پر۔ تو میں اس چینل کے اور آپ کے اس میڈیا کے ذریعے خصوصاً مردان کے عوام سے اپیل کروں گا، جماعت اسلامی کے کارکنان سے بھی، برادر تنظیمات سے بھی، کہ 18 تاریخ کو آپ اپنے امیر نو منتخب امیر کے استقبالیہ پروگرام میں شرکت کریں۔ اس میں بھی امیر جماعت ایک فل پلچ پلان دیں گے اور اپنا جو سیاسی بیانیہ ہے اس کا اظہار کریں گے۔